السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھو۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو آنکھ چھپا کر کھسک جاتے ہیں، بس ڈر جائیں وہ لوگ جو اس کی کسی بھی بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے یا پھر ان کو دردناک عذاب آن پہنچے۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ امتحان بڑا ہمہ گیر اور ہمہ جہت اور ہمہ وقت امتحان ہے۔ کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ہمارا ایسا نہیں ہے جب ہم حالت امتحان میں نہ ہوں، اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ کریم نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین عطا فرمایا اللہ نے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اسلام وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جبریل امین کے ذریعے سے پہنچایا، وہ دین۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز دین نہیں۔ جو شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے پہنچنے والا دین، اس کے علاوہ کوئی اور دین ہو سکتا ہے، فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ کوئی اور نظریہ، کوئی اور خیال، کوئی اور تصور، کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ جو قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف وہ دین، بلکہ دین کہتے ہی اس کو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں۔ جس کے اوپر حوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو وہ دین نہیں ہوتا۔ لہذا کامیابی صرف دین کے ذریعے سے ہے، اور دین صرف اسلام ہے جو اللہ نے قبول کیا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور وہ مکمل کر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پر مکمل کر کے اللہ کریم نے عطا فرما دی۔ اس قدر احتیاط کی ہے اللہ کریم نے دین ہم تک پہنچانے میں، اس قدر احتیاط ہے کہ جو درمیان والا فرشتہ ہے نا، اس کو روح الامین کہا ہے۔
نازل بہ الروح الامین، وہ امانت دار فرشتہ ہے۔ حالانکہ فرشتہ ہوتا ہی امانت دار، فرشتہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں ہوتا، نافرمانی کا عنصر ہی اس میں نہیں ہوتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کو حکم دے دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ تو فرشتہ تو ہوتا ہی فرشتہ ہے جس کے اندر خرابی غلطی کا امکان نہیں ہوتا، لیکن اس کو روح الامین فرمایا، امانت دار فرشتہ، اس لیے کہ دین کا معاملہ تھا۔ اللہ اکبر۔ لہذا وہ دین، ہر وہ چیز دین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جبریل امین نے لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب حوالہ بن گئے دین کا۔ اب آپ ہاں کہیں وہ دین ہے، آپ نہ کہیں وہ دین ہے، آپ کی زبان سے کوئی لفظ نکلے وہ دین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں تو بھی دین ہے، آپ کی خاموشی بھی دین، آپ کا ہر اشارہ دین، اور اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں۔ اس کے لیے بس ایک مثال عرض کر کے میں بات آگے چلاتا ہوں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ انسانی شکل میں آئے، صحابہ کرام حیران ہیں کہ یہ کون شخص آ گیا ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ اس کے شدید سفید کپڑے ہیں، شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، شدید سیاہ بال ہیں، شدید سفید کپڑے ہیں، ایسے لگتا ہے ابھی تیار ہو کے یہاں سے نکلا ہے۔ لیکن لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو جانتا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دور سے آیا ہے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر کوئی سفر کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ اب دور سے آیا ہے تو سفر کے آثار دکھائی دینے چاہیے، قریب ہے تو پھر ہم میں سے کسی کو جاننا چاہیے، نہ ہم جانتے ہیں نہ اس کے اوپر اثرات سفر ہیں۔ حیرت، پتہ نہیں کون ہے۔ بیٹھ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیٹھنے کا طریقہ بھی عجیب ہے، سوالات کرنے شروع کر دیے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، سوالات پوچھتے گئے، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں۔ تو اگر قیامت کے بارے میں نہیں پتا تو چلیں اخبرنی عن اشراطہا، اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ سوالات کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب سن کے وہ آگے سے کہتا ہے صدقتا، تو نے ٹھیک کہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم فعجبنا لہو، پھر ہم حیران کہ اگر اس کو پہلے ہی پتا ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ کیوں پوچھتا ہے؟ اگر اس کو پہلے ہی پتا ہے تو پوچھتا کیوں؟ اللہ اکبر۔ اور اگر اس کو نہیں پتا تو پھر تصدیق کیسے کرتا ہے، صدقتا کیسے کہتا ہے؟ یہ بھی حیرت کی بات۔ وہ جو سوال ہے ہر سوال کے جواب میں وہ صدقتا صدقتا، تو نے ٹھیک کہا۔ پوری کی پوری حدیث حیرتوں کی داستان، عجیب، سارے صحابہ کرام حیران ہیں، لیکن پوچھا کسی نے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہو کیا رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ اللہ، یہ بھی تعلیم کے آداب میں سے ہے کہ استاد جب تک خود نہ بتائے آپ خاموش بیٹھے۔ بالآخر وہ چلا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلبثت ملیا، لگتا ہے کہ کچھ صحابہ اور بھی چلے گئے ہوں گے، کوئی بیٹھے رہے، کوئی چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا رہا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد پوچھا اتدری من السائل، عمر تجھے پتہ ہے یہ کون تھا، یہ سوالات کرنے والا کون تھا جو چلا گیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے تو نہیں پتا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ کو معلوم یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم۔ تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ جبریل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اب دین سکھانے کا طریقہ تو یہ تھا، یہ حیرتوں کی داستان کریٹ کرنے کی وجہ ہی کوئی نہیں تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب جبریل علیہ السلام آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا دیتے
کہ یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں، چلو بھی جبریل دین سکھاؤ، چلو جبریل دین سکھا دو۔ چاہیے تو یہ تھا، یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ اس لیے نہیں کیا کہ دین سکھانے تو جبریل آیا تھا، لیکن جبریل تقریر کر کے چلا جاتا تو وہ دین نہ بنتا۔ دین اس وقت بنتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں بنتا تو وہ دین نہیں بنتا۔ دین صرف وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم تک پہنچا۔ اس لیے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے ایک بھی عمل کیا اور اس کے اوپر ہمارا حکم کوئی نہیں ہے، مدینے والے کی مہر کوئی نہیں، فَهُوَ رَدٌّ، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دین کی اتھارٹی عطا فرما دی۔ اتھارٹی میں عرض کر رہا ہوں، اتھارٹی عطا کر دی۔ اتھارٹی کس طرح سے کہ اصل تو اتھارٹی اللہ کی ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حلال و حرام کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ جیسے مرضی حلال اور حرام کا فیصلہ کرے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جیسے چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں میں ہمیں حکمت نظر آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ نظر آئے تو بھی وہ ویسے ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما حل اللہ فی کتابی فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابی فہو حرام، جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اسی کی تشریح کی ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، جو اللہ نے حکم دے دیا بس وہ حکم دے۔ اگر ہمیں کوئی جدید سائنس آئے، کوئی نیا علم آئے اور وہ سارے سوچ سوچ کے ہمیں یہ بتائیں کہ خنزیر کے گوشت میں بڑے فائدے ہیں، اگر کوئی نیا علم آئے، نئی سائنس آ جائے، ترقی کر جائے اور وہ ہمیں خنزیر کے گوشت میں بڑے سارے فائدے بتا دیں اور پھر ساتھ ہی بکرے کے گوشت میں بہت سارے نقصانات بتا دیں، تو بکرا پھر بھی حلال رہے گا، خنزیر پھر بھی حرام رہے گا، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ یہ حکمتیں ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یہ حلال حرام کے فیصلے اللہ کرتا ہے۔ وہ حلال حرام کے فیصلے جو اللہ کرتا ہے اور اللہ کا استحقاق ہے کہ وہ حلال حرام کے فیصلے کرے۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کے بارے میں، آیت نمبر 157 میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اب یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یہ طیبات کو حلال ٹھہرائیں اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں۔ اب وہ جو اتھارٹی اللہ کی ہے، اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گویا اتھارٹی دے دی کہ اب حلال حرام صرف وہ نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وہ بھی حلال حرام ہے جس کا تعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ویسے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، ہر قسم کا خون، المیتہ ہر قسم کا مردار، الدم اور ہر قسم کا خون حرام، حرمت علیکم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں بھی یہی بات فرمائی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ ہر قسم کا خون حرام، ہر قسم کا مردار حرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احلت لکم میتتان و دمان، دو مردار اور دو خون تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ اللہ فرماتا ہے ہر قسم کا خون حرام اور ہر قسم کا مردار حرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لکم میتتان و دمان، دو مردار اور دو خون تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ الحوت والجراد، ایک مچھلی کا مردار حلال ہے، ہر مردار تو حرام نہ ہوا۔
مچھلی کا مردار حلال ہو گیا. اللہ فرماتا ہے ہر قسم کا مردار حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مردار، دو مردار حلال ہے، ایک مچھلی اور ایک مکڑی، پتے کھانے والی مکڑی جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتی ہے ایک طرف، اور وہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت وہ زمین سے غائب ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو وہ بس ایسے پکڑ لیں تو وہ تڑپ تڑپ کے، آج بھی عربوں میں کہیں پائی جاتی ہے، تو وہ تڑپ تڑپ کے وہ مر جاتی ہے. اس کو جیسے کچنار پکاتے ہیں ایسے اس کو پکڑ کے پکا لیتے ہیں. بس اس کا مردار بھی حلال ہے، اور مچھلی کا اس کو پکڑے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پکڑے وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، وہ بھی حلال. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا قرآن ہمیں کافی ہے، انہیں پوچھیں مچھلی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ مچھلی ذبح کر کے کھاتے ہیں کہ مچھلی ویسے ہی پکڑ کے کھا جاتے ہیں؟ اگر مچھلی کھاتے ہیں بطور مردار تو وہ تو حلال کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا مطلب ہے جو شخص مچھلی کھاتا ہے نا، وہ جتنا مرضی منکرین حدیث بنے وہ حجیت حدیث کا قائل ہے. وہ زبان حال سے بتاتا ہے کہ میں حجیت حدیث کا قائل ہوں، اس لیے کہ مچھلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی ہے مردار، وگرنہ اس کو بھی ذبح کر کے کھانا پڑے. تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ 63 نمبر آیت ہے سورہ نور کی. اور سورہ نور آپ کو معلوم ہے کہ احکام کی صورت ہے. سورہ نور احکام کی صورت، احکام کی صورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور اختتام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، آپ کے فرمان کا، آپ کے بلاوے کا احکام کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. جو اللہ احکام دیتا ہے وہ احکام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انڈورس ہو کے آتے. ہم نے تو نہیں دیکھا جب جبریل قرآن لے کے آیا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے کیسے مانا کہ یہ قرآن ہے؟ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے. صحابہ کرام نے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے، اس کی اتنی صورتیں ہیں، اتنی کی اس کی آیات ہیں، یہ آیت یہاں رکھ دو، یہ آیت یہاں رکھ دو. ترتیب نزولی اور تھی، ترتیب توقیفی اور ہو گئی. یہ ترتیب توقیفی کس نے لگوائی ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوائی ہے. جب ہم اس کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی، یہ موقوف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر. آپ نے فرما دیا ترتیب لگ گئی. آپ نے فرما دیا کہ اس آیت کو فلاں جگہ رکھو، تو گویا قرآن کا تعارف بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کا تعارف کروایا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. اب فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم. اب آپ اس کو سمجھیں گے، میں اگر صرف ترجمہ کروں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاوے کو آپس کے بلاوے کی طرح نہ سمجھو. اس سے اب دعا کے 3 معنی ہو سکتے ہیں. میں نے ترجمہ کیا بلاوا، اس لیے کہ میرا موضوع کے ساتھ یہی بات سوٹ کرتی ہے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت کا اگلا حصہ ہے وہ اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاوے کو عام بلاوے کی طرح نہ سمجھو. معنی اس کے 2 اور ہیں. دعا کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، دعا کرنا، اور دعا کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے. تو اس کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام جیسے تم عام ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی انتہائی احترام کے ساتھ لیا. آپس میں جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے اس طرح سے نہ لے. حتیٰ کہ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا ایمان جانے کا خطرہ۔ لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے تو خاص القابات کے ساتھ، خاص احترام کے ساتھ پکارنا ہے۔ جس طرح ہم ایک دوسرے کا نام لے کر پکار لیتے ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار۔ یہ بھی معنی ہو سکتا۔ دوسرا معنی اس کا ہو سکتا ہے دعا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا کی طرح نہ سمجھا کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، آپ بد دعا کر دیں تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تمہاری دعائیں تو پتہ نہیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی، کسی کی بد دعا لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اور آپ کی بد دعا کو عام دعا نہ سمجھیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں دعا کر دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، آپ بد دعا فرما دیں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیہ بن خلف تھا غالباً، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو ذرا سی چوٹ لگ گئی جنگ کے دوران، تو ذرا سی چوٹ لگی ہوئی تھی، شور اس نے مچا دیا، میں مر گیا، میں مر گیا، میں مر گیا۔ اور لوگوں نے کہا ذرا سی چوٹ ہے، یہ کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا کافر؟ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، یہ تو مجھے چوٹ لگی ہے، وہ میرے اوپر تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس نے میرے ہاتھوں سے مرنا۔ اللہ اکبر۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا مفہوم ہے بلاوا، جو میں نے عرض کیا کہ اس کا جو مفہوم آیت کے ساتھ جڑتا ہے وہ ہے بلاوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو۔ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں تو پھر اگر تم نے ایک دوسرے کو بلایا تو کوئی آیا کوئی نہیں آیا تو کوئی شاید فرق نہ پڑے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، اللہ اکبر، تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے ساتھ منسلک ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پہ آئے ہو کہ نہیں آئے، اور تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کے ساتھ کیا کیا۔ معلوم ہے نا کہ ایک ماں نے بلایا تھا جریج کو، اور ماں کے بلاوے پہ جریج نہیں آیا تھا، تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوا بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ماں نے جریج کو بلایا تھا بھی عبادت کر رہا، اپنی کو نماز پڑھ رہا تھا، تو سوچتا رہا ماں بلا رہی ہے، ماں آئی تھی، اس نے یا جریج یا جریج یا جریج، سوچا کہ میں نماز چھوڑ کے ماں کی بات سنوں یا پھر میں بعد میں سن لوں گا۔ بس یہ سوچتے ماں آوازیں دے دے کے چلی گئی۔ نماز مکمل ہوئی تو دیکھا تو ماں کوئی نہیں۔ پھر کبھی دوسرے تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، ماں پھر آئی، آوازیں دے دے کے چلی گئی، نماز چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا، بالآخر ماں نے بد دعا دے دی۔ اللہ اکبر۔ تجھے موت نہ آئے جب تک تو فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں نے بد دعا دی، وہ چلی گئی۔ ادھر حضرت صاحب پورے آپ اپنے عبادت گاہ میں رہتے تھے، ہر وقت عبادت کرتے تھے، پورا معبد تھا، تو پھر آزمائش شروع ہو گئی ماں کے بلاوے پہ نہ جانے سے۔ اور آزمائش کیا شروع ہوئی کہ کسی فاحشہ نے الزام لگا دیا کہ میرے ناجائز بچے کا جو والد ہے یہی ہے جریج۔ تو بس پھر کیا تھا، لوگوں نے ان کا معبد بھی گرا دیا، ان کو وہاں سے نکال دیا، ذلت ہوئی، رسوائی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اب یہ
حدیث کے الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن شارحین نے لکھا ہے اور لگتا یوں ہی ہے کہ اس نے جا کے ماں سے معافی مانگی ہوگی، پھر جا کے اس کی خلاصی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دے دی، جو فاحشہ عورت نے بچہ اٹھایا ہوا تھا، وہ بچہ بولا اور اس نے کہا کہ میں اس کا بیٹا تو نہیں ہوں، میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تو بچے نے بول کے اس کی گواہی دے دی اور وہ پھر بچ گیا، اور دوبارہ اس کو لوگوں نے کہا تیرا معبد ہم سونے کا بنا دیتے ہیں، اس نے کہا نہیں سونے شونے کا نہیں، مجھے مٹی کا ہی بنا دے کافی۔ گویا ماں کی دعا سے اور بد دعا سے اگر اتنا زمین آسمان کا فرق پڑ سکتا ہے تو کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بد دعا کے بارے میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پکارے اور کوئی نہ آئے تو وہ تو سمجھے کہ اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر نہ آنا۔ اب اصل میں یہ بات جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا، یہ بات فرمائی جا رہی ہے منافقین کے بارے میں۔ منافقین کرتے کیا تھے؟ ان کو پتا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر ہم اگر نہ آئے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ سمجھتے تھے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر آ تو جاتے تھے، ویسے بھی اگر نہ آتے تو وہ ایکسپوز ہو جاتے، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ منافق ہے، وہ ایکسپوز ہونے سے ڈرتے تھے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے، سارے جاتے تھے، لیکن پھر آنکھیں بچا کے کوئی ادھر کھسک گیا کوئی ادھر کھسک گیا، بات نہیں ماننی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا، اللہ خوب جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں۔ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور پھر لوگ ادھر ادھر کھسک رہے ہوں تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے اوپر پھر وہ عذاب نہیں آئے گا؟ وہ عذاب آئے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس بچ جائیں اور ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بھی بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈر جائیں؟ ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ ان کے فتنہ پہنچ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان کو دردناک عذاب پہنچ۔ گویا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتا ہے چونکہ چنانچہ کرتا ہے، بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چونکہ اس میں یہ بات ہے چنانچہ میں یہ کر لیتا ہوں، ifs and buts لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتا ہے، کسی بھی وجہ سے مخالفت کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یا تو فتنہ پہنچتا ہے یا پھر ان کو دردناک عذاب پہنچتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے فتنے کا تعلق اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے اور عذاب علیم کا تعلق اخروی زندگی کے ساتھ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، اصل میں ہم بھی سارے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے، ہم بھی شاید منافقین کی طرح کھسک جاتے ہیں، کوئی ادھر کھسک جاتا ہے کوئی ادھر کھسک جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے۔ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اس کی وجہ بنائی ہوئی ہے، کوئی اپنے سغرے کبرے ملا کے کہ جناب فلاں چونکہ اس طرح بات ہے اور اس طرح بات ہے، یہ اس کو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاملہ کیا تھا، اس کو دیکھیں فلاں کو دیکھیں، پھر پتہ چلے گا، پھر دیکھیں گے یہ، پھر حدیث کی سند دیکھیں، پھر اس کا معاملہ دیکھیں۔ حد ہو گئی، پتہ چل جائے کان میں پڑ جائے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے بعد گنجائش ہی ختم، ہمارے پاس کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم کوئی کسی بات کا بہانہ بنائیں۔ ہاں بعد میں پتہ چل جائے کہ وہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے، بعد میں پتہ چل جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن جب آپ کے کان میں حدیث کہہ کے کسی نے بات ڈالی تو فوراً عمل کرنا ضروری ہے، وگرنہ فتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، صحابی نے سنی تھی نا بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، باہر آ رہا تھا بھی، اس صحابی سے سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے اور بات مان لینے کا مطلب کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں
جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کوئی شخص کھڑا ہو گیا ہوگا، آپ نے اس کو کہا تو بیٹھ جا، صحابی باہر سے آ رہا ہے، کان میں اس کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ، آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور اس نے الفاظ بیٹھ جانے کے تھے، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ وہ تو بعد میں کسی نے اس کو بتا دیا کہ تمہیں نہیں کہا۔ میں صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر اس کو کسی نے نہ بتایا ہوتا کہ یہ تمہیں نہیں کہا تو وہ ساری زندگی وہیں بیٹھا رہتا، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا کا معنی کیا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرنے سے کیا آفتیں اور مصیبتیں پڑتی ہیں، دنیا میں کس طرح کے فتنے اور کس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں اور آخرت میں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ صحابہ کرام کو معلوم تھا۔ لہذا جب کبھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی انہوں نے فوراً عمل کیا۔ لیکن جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد کہتا ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے، اس بات پر تو عمل میرے والد صاحب سے بھی نہیں ہوا، اس بات پر عمل تو میرے دادا سے بھی نہیں ہوا، میں کیسے عمل کر سکتا ہوں، صاف کہہ دیتے ہیں کہ مجھ سے عمل نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے فتنہ پہنچے گا، وہ مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سمجھ لیجئے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ خاص طور پہ نوجوان نسل، وہ ان سے کہیں کہ یہ فلاں حکم اس طرح سے ہے، فلاں بات اس طرح، وہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے لیکن I can't do، میں نہیں کر سکتا، بس میں نہیں کر سکتا، یہ عام کسی کی بات ہو تو میں نہیں کر سکتا کہنے سے شاید بچ جائے، اگر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ کہہ بیٹھا کہ میں نہیں کر سکتا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اگر وہ منافق نہ ہوتا، اگر کوئی صاحب ایمان ہوتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً مان جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے کل بیمینک، کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وہ چپ کر کے بائیں ہاتھ سے کھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فرمایا کل بیمین، بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وہ چپ کر کے کھاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر فرمایا، اس کو غصہ آ گیا، آگے سے کہتا ہے لا استطیع، میرے سے نہیں کھایا جاتا۔ وہی بات ہے نا، میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوتا، I can't do، مجھ سے نہیں ہوتا، اس نے یہی کہا لا استطیع، مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ بس ٹھیک ہے دائیں ہاتھ سے کھانے کا آپ نے کہہ دیا، میرے سے نہیں کھایا جاتا، میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، بس ٹھیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں اور بالعموم کسی کو بد دعا نہیں دیتے، لیکن لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ بلاوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ نے اس کو کہا تھا کہ تو دائیں ہاتھ سے کھا، اس نے اگنور کیا، آگے سے کہتا ہے میں نہیں کھا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا لستطعت، اللہ کرے کبھی نہ کھایا جائے، اللہ کرے کبھی نہ کھایا جائے۔ تو کہتا ہے مجھ سے نہیں کھایا جاتا، جا پھر نہ ہی کھایا جائے۔ راوی کہتا ہے پھر ہم نے دیکھا اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، سوکھ گیا اس کا دایاں ہاتھ اور بازو ختم ہو گیا، اور صرف اس کا بایاں ہاتھ رہ گیا، اسی سے استنجا کرتا تھا، اسی سے کھانا کھاتا تھا، ساری زندگی اسی سے کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ وہ ڈر جائیں اور بچ جائیں اس بات سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے حدیثوں کا، ہم روز حدیثیں سنتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہاں حدیث تو ہے لیکن میرے سے ہوتا نہیں ہے۔ اگر میرے سے نہیں ہوتا، اس سے خطرناک بات اور کوئی نہیں۔
ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہمارے معاشرتی معاملات ہیں، خاص طور پر معاشرتی معاملات میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیتے، کیونکہ اس میں ہمارا اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ اور ہوتا ہے، اپنی دلچسپی اور ہوتی ہے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے جب کرنے ہیں نا، رشتے، تو یہ رشتے کیا کرو تو دین دیکھ کے کیا کرو، دین۔ لڑکی کا رشتہ ہے، فرمایا 4 وجوہات کی بنیاد پر رشتہ کیا جاتا ہے، یا اس کے مال کو دیکھ کر، یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یا اس کا حسب نسب دیکھ کر، یا پھر اس کا دین دیکھ کر۔ 4 باتیں، وجوہات ہو سکتی ہیں کسی عورت کو پسند کرنے کی۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تو دین والی کے ساتھ کامیابی حاصل کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ میں آج پوچھتا ہوں، میں، آپ، ہم سب، ہم میں سے کتنے لوگ رشتہ ڈھونڈتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دین والی کا رشتہ لینا ہے؟ ہم تو پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلے خوبصورتی کتنی ہے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر مال جائیداد کتنا ہے، پھر حسب نسب دیکھتے ہیں، کبھی دین بھی دیکھ لیتے ہیں، کبھی آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ اور اگر کسی بہن بیٹی کا رشتہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر اگر کوئی رشتہ لے کے آئے، کوئی رشتے کا پیغام بھیجے نکاح کا بہن بیٹی کے لیے، من ترضون دینہ وخلقہ، ایسا رشتہ آیا جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہے، اخلاقی عیب کوئی نہیں اس میں، اور دین کے اعتبار سے ٹھیک ہے، بچہ دین اور اخلاق کے اعتبار سے ٹھیک ہے، فرمایا فَزَوِّجُوا، اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کر دو۔ لیکن ہم تو نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں نہیں جی ہماری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، ہماری بیٹی نے ابھی BA کرنا ہے، ابھی MA کرنا ہے، ہم تو اتنی عمر میں بچیوں کی شادیاں نہیں کیا کرتے۔ 1000 بہانے، بچہ ابھی کوئی کام نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، 1000 قسم کے بہانے ہیں، اور کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ، کیا دیندار اور کیا بے دین۔ یہ روش تو ایسی ہے جو پورے معاشرے کے اندر ہر کوئی یہی کچھ کر رہا، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک جو فرمایا پھر نکاح کر دو، یہاں تک بھی بات رہتی تو شاید اتنی خطرناک نہیں تھی، خطرناک تو تب بھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر چھوڑ دی، فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم نے نہ کیا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ بے سبب نہیں ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈالا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے رشتے کیے ہیں، ہم نے اپنے معاشرتی معاملات خود طے کیے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال کر اپنے خود معیارات بنائے ہیں، اس کے مطابق ہم نے اس کو طے کیا ہے، اور پھر حتیٰ کہ اپنے جتنے معاشرتی معاملات ہیں اور مالی معاملات ہیں سارے کے سارے ہم خود طے کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم رشتوں کو قائم رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر صلہ رحمی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر قطع رحمی ہوتی ہے، سارے کا سارا معیار ہمارا اپنا خود بنایا ہوا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہاں لفٹ کرواتے ہیں؟ جب یہ ہے تو پھر فتنے اور بگاڑ کو پھر ہم برداشت کریں؟ لوگ کہتے ہیں جی اولادیں بگڑ گئی ہیں، نسلیں بگڑ رہی ہیں، معاشرے کا ماحول بگڑ رہا ہے، ماحول نہ بگڑے تو اور کیا ہو۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ رشتہ کر دو۔ میں ذاتی اپنے تجربات بتا سکتا ہوں آپ کو، ایک سے زیادہ دیندار لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی، ان کو حدیثیں سنائیں، اللہ کے بندوں یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ہاں حدیث تو ہے لیکن ہم کر نہیں سکتے، ہاں ہے ہمارے حالات نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فتنہ. فتنہ، اچھا ایک اور بات سمجھ لیجئے. فتنہ جو ہے، فتنہ کا مطلب مصیبت بھی ہوتا ہے، فتنہ کا مطلب آزمائش بھی ہوتا ہے. اور فتنہ جو ہے سب سے بڑا فتنہ جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے نا، سب سے بڑا فتنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر کے جس سب سے بڑے فتنے میں انسان مبتلا ہوتا ہے، قرآن نے تو اتنی بات کہہ دی ان تصیبہم فتنہ، بچ جائیں اس بات سے جب جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ ان کو فتنہ آن پہنچے. لیکن فتنہ میں نے عرض کیا کہ دنیاوی اعتبار سے ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان گمراہی کو ہدایت سمجھ بیٹھتا ہے. ہوتا گمراہی پر ہے، اس کو ہدایت سمجھ بیٹھتا. کبھی اس شخص کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کرتا. کسی ایک بھی فرمان کی مخالفت اگر اس نے جان بوجھ کے کی ہے، اس کو کبھی ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی. سب سے بڑا فتنہ یہ ہے. امام حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ، انہوں نے حجت اللہ البالغہ کے اندر اس فتنے کی تشریح کی ہے کہ یہ جو فتنہ ہے، ایک فتنہ وہ اصل میں گمراہی کو ہدایت سمجھ لینے کا فتنہ. وہ کہتے ہیں 3 حجاب ہے. انسان اگر ہدایت کے رستے پر چلے نا تو 3 بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. پہلی رکاوٹ ہے حجاب طبع، کہ انسان کی طبیعت کا حجاب. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے، ٹھیک غلط سب معلوم ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس کی طبیعت رکاوٹ بنتی. وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی طبیعت کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک رکاوٹ ہے اور وہ اس کو ہدایت کے راستے پہ جانے نہیں دیتی. اور اگر انسان کسی وجہ سے اس طبیعت کے، وہ کہتے ہیں، اس شاعر نے کہا تھا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. سب پتہ ہے لیکن نہیں، طبیعت نہیں آتی، طبیعت نہیں مانتی. یہ حجاب طبع ہے. تو پہلی رکاوٹ ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ طبیعت سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. اگر اس سے نکل آیا تو فرماتے ہیں اگلی رکاوٹ ہے حجاب رسم، ماحول کی رکاوٹ. ماحول چلنے نہیں دیتا. تیری کوئی عمر ہے، اسی عمر میں داڑھی رکھ لی، اسی عمر میں تو نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، اسی عمر میں تو نے ساری تجھے تقوی کا اعزاز ہوا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ ماحول نہیں چلنے دیتا. انسان اگر اپنی طبیعت کے حجاب سے نکل آئے، اس رکاوٹ سے نکل آئے، تو ماحول ایسا خوفناک ہے جو ہمیں دین پر چلنے نہیں دیتا. پورا ماحول وہ سپورٹ ہی نہیں کرتا انسان کو دین پر عمل کرنا. حجاب رسم جو ارد گرد کا ماحول ہے یہ چلنے نہیں دیتا. یہ اس بہت بڑی رکاوٹ ہے. لیکن اصل جو خطرناک رکاوٹ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا وہ اس سے اگلی ہے. اس کو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، وہ ہے حجاب سوء معرفت. سوء معرفت کا حجاب یہ ہے پہچان میں غلطی کر جانا. پہچان میں غلطی کر جانا کہ سیالکوٹ لاری اڈے پہ گیا، بس پہ چڑھنا تھا اسلام آباد والی پہ، تو وہ کراچی والی بس میں بیٹھ گیا. بس کو پہچاننے میں غلطی کر لی، سوء معرفت. اب اگر کوئی اس کو کہے کہ تو غلط بس میں بیٹھا ہے، اس کے پاس 1000 دلیلیں. وہ کہتا ہے یار بس جا رہی ہے، ڈرائیور چلا رہا ہے، میں بیٹھا ہوں، سواریاں اور بھی بیٹھی ہیں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اب وہ منزل سے دور ہو رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں منزل کے قریب ہو رہا ہوں. اس سے بڑا خوفناک فتنہ اور نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ فتنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت، آپ کے فرامین کی مخالفت کرنے والے کو جو سب سے پہلا فتنہ درپیش ہوتا ہے وہ حجاب سوء معرفت کا فتنہ درپیش ہوتا ہے. وہ پہچان میں غلطی، وہ گمراہی کو ہدایت سمجھ بیٹھتا اور ساری زندگی گمراہی کو ہدایت کہتا رہتا ہے.
اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کیا ہے، وہ اپنی گمراہی کو دلیلیں پیش کرتا ہے اپنی گمراہی کے لیے کہ یہ ہدایت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کو کبھی سمجھ نہیں آتی۔ یہی اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھ لوں ذوالحلیفہ کی بجائے، یعنی میرا دل کرتا ہے میں مسجد نبوی سے احرام باندھ لوں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ نہیں، تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام ذوالحلیفہ سے باندھا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا دور ہی ہے نا، تو میں یہاں سے باندھ لیتا ہوں۔ انہوں نے سمجھایا، کہتا ہے نہیں میں یہاں سے باندھ لیتا ہوں۔ امام شافعی کہتے ہیں باندھنا ہے تو باندھ لے، اگر تو نے مسجد نبوی سے احرام باندھ لیا تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتا ہے وہ یقیناً فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا بچ جائے اس بات سے۔ سعید بن مسیب علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے ملتا جاؤں، جیسے کوئی بزرگ علماء سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس نے کہا، میں نے کہا میں آپ سے ملتا جاؤں، تو حج پہ ہم جا رہے ہیں، مل لیا، مل کے جانے لگے، تو اس سے ان کے جانے سے پہلے اذان ہو گئی۔ اذان ہو گئی تو حضرت سعید بن مسیب نے اس کو کہا کہ اذان ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے کہ جب اذان ہو جائے تو کوئی شخص نماز پڑھے بغیر مسجد سے نہ نکلے، ہاں اگر کوئی استنجا وغیرہ کے لیے جانا ہے تو جا کے آ جاؤ، کسی کام سے جانا ہے تو فوراً واپس آ جاؤ، لیکن نماز پڑھے بغیر نہ جاؤ۔ اس نے کہا جی قافلے والے جا رہے ہیں، میں اگر نماز پڑھنے لگ گیا تو لیٹ ہو جاؤں گا، قافلہ نہ چھوٹ جائے، قافلے والے انتظار کر رہے ہیں، میں نے جلدی جانا ہے، لہٰذا میں تو جاتا ہوں۔ سعید بن مسیب روکتے رہے، وہ نہیں رکا، چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر بعد خبر آئی کہ وہ اونٹ سے گرا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، نہ نماز پڑھ سکا نہ حج پہ جا سکا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، بچ جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین، جو فرمان سن لیا، دیکھیں بات سنیں، ہر بات کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، ہر بات کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جتنا علم ہو اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جب وہ تلوار نکال کے کھڑے ہوئے تھے تو کیا خیال ہے، ان کے پاس علم نہیں تھا؟ علم تھا۔ وہ آیت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی تھی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی، تو کیا خیال ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں یاد تھی؟ بس ذہن میں نہیں تھی، مستحضر نہیں تھی، ان کو نہیں تھا پتا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ دی تو انہوں نے فوراً تلوار رکھ دی، تلوار نکال کے کھڑے ہوئے تھے نا، کہ جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا، ماحول کریٹ کیا ہوا، لیکن جو ہی آیت سنی فوراً تلوار رکھ دی۔ پتہ نہ ہونا جرم نہیں ہے، پتہ ہونے کے بعد عمل نہ کرنا جرم ہے، لہٰذا بچ جائیے۔ آج کل کون سا شخص ہے جس کو حدیث کا علم نہیں ہے؟ ہر شخص کے پاس اس کی اپروچ میں اب تو انٹرنیٹ نے کام ہی آسان کر دیا ہے، اور ساری کتابیں، ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے اپروچ میں ہیں۔ اگر کسی بات کا علم نہ ہو تو ہماری بچت ہو جائے گی، لیکن اگر کسی بات کا علم ہو اور ہم نے عمل نہ کیا
تو بچت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ سردار صاحب نے سلام دے دیا، ہم بھی ایسا کریں درست ہے یا ہم سلام نہ دیں درست ہے، کوئی ایسے انتظار کرتے ہیں یہ درست ہے درست ہے یہ ہے کہ ابھی خاص وہ تھا اتنی محنت کیا اپنی زندگی یہ صدقہ جاریہ کر کے ان کے ساتھی جو ان کو ساتھ تھے یا جنہوں نے ہماری مدد ٹھیک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت ولا اله غيرك۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا۔ اللهم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير۔ اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير۔ اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت واصرف عنا كيدهم وشرهم۔ اللهم اصرف عنا كيدهم وشرهم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اذهب البأس رب الناس، اذهب البأس رب الناس، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي۔ اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا۔ اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا۔ اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره۔
اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہم سب ہاتھ پھیلائے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تو سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے۔ اللہ علانیہ پوشیدہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ انفرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ملت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری اولادوں کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہمارے اہل خانہ کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے دوست احباب کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے۔ اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ متقین کا امام بنا دے۔ اللہ جن بچے بچیوں کی رشتوں کی پریشانیاں ہیں، اللہ عزت آبرو کے ساتھ بہترین رشتوں کا بندوبست فرما دے۔ اللہ جن بچے بچیوں کی صحت کی پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما دے۔ اللہ جن بچے بچیوں کی تعلیم کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے۔ اللہ جن کے گھر بار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے۔ اللہ جن کے کاروبار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے۔ اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اللہ جو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ خزانہ غیب سے قرض کی جلد از جلد ادائیگی کا بندوبست فرما۔ اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے۔ اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے۔ اللہ رزق حلال وافر عطا فرما۔ اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے۔ اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما۔ اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے۔ اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما۔ اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس نے جہاں جہاں تیرے دین کا مرکز بنایا ہے اللہ اس کی طرف سے قبول فرما۔ اللہ جو معاونین ہیں ان کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اللہ جس مرکز میں بیٹھے ہیں اللہ اس کو توحید و سنت کا بہت بڑا مرکز بنا۔ اللہ بنانے والوں کی طرف سے اور معاونت کرنے والوں کی طرف سے قبول فرما۔ اللہ جہاں جہاں تیرے دین کا کام ہو رہا ہے اللہ ان کے اندر مزید برکتیں عطا فرما۔ اللہ تمام جہود کے اندر مزید برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے۔ اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے۔ اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.